السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 27 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ مولانا کلیم صدیقی کی حمایت میں آئے چندر شیکھر آزاد۔ آزاد سماج پارٹی کے قومی صدر ایڈووکیٹ چندر شیکھر آزاد نے کہا ہے کہ بی جے پی کے پاس الیکشن لڑنے کا کوئی مدعا نہیں ہے، وہ انتخابات جیتنے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کو دوبارہ فساد کی زد میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ اتوار کے روز تھانہ بھون شاملی جاتے ہوئے کارکنوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس دوران چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ اسمبلی انتخابات کارکنوں کی بنیاد پر لڑا جاتا ہے، اگر کارکنان محنت کریں گے تو ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے 4.5 سال کی مدت میں کوئی کام نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بوکھلائی بی جے پی نے مولانا کلیم صدیقی کو زبردستی جیل بھیجنے کا کام کیا ہے، جس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ مسلمان سڑک پر آئیں اور پولیس کو حکومت کے کہنے پر گولی چلانے کا موقع مل جائے تاکہ ریاست کا ماحول مزید خراب ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اتر پردیش کو دوبارہ فسادات کی ریاست نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بے گناہ شخص کو جیل بھیجنا جرم ہے، ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا قانون تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی تشہیر کی اجازت دیتا ہے۔ اس دوران پارٹی کے درجنوں کارکنان موجود رہے۔ مولانا کلیم صدیقی سے جڑے مزید 3 ساتھی گرفتار۔ اتر پردیش کے ضلع میرٹھ سے مبینہ تبدیلی مذہب کے الزام میں گرفتار کیے گئے معروف اسلامی اسکالر مولانا کلیم صدیقی کے بعد اے ٹی ایس نے آج ان کے دیگر 3 ساتھیوں کو مظفر نگر سے گرفتار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تفتیش میں کھاتوں سے 20 کروڑ روپے کی لین دین کی جانکاری ملی ہے۔ اے ٹی ایس کے مطابق مولانا سے تفتیش کے بعد جن 3 ساتھیوں کا سراغ لگا اور اے ٹی ایس نے انہیں گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی، ان میں مظفر نگر پھلت کے رہنے والے مولانا محمد ادریس قریشی، محمد سلیم اور عاطف چودھری شامل ہیں۔ اے ڈی جی پرشانت کمار نے بتایا کہ 10 دنوں کی ریمانڈ پر لیے گئے مولانا کلیم صدیقی سے تفتیش کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اے ٹی ایس کے دعوے کے مطابق اس نے مولانا کلیم صدیقی کے 3 ساتھیوں کو مولانا سے تفتیش کے بعد سراغ کے ذریعے گرفتار کیا ہے، جبکہ مولانا کلیم کے اہل خانہ اور ان کے وکیل کے مطابق اے ٹی ایس نے جس رات مولانا کلیم کو گرفتار کیا تھا اسی وقت مولانا ادریس اور عاطف کے ساتھ دیگر 2 طلباء کو بھی گرفتار کیا تھا۔ اے ٹی ایس نے اسی دن رات تک دونوں طلباء کو تو چھوڑ دیا تھا، لیکن ادریس اور عاطف کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا اور اب ان کی گرفتاری دکھائی گئی ہے۔ اے ٹی ایس کے دعوے کے مطابق مولانا کلیم صدیقی سے تفتیش کے دوران کئی اہم جانکاریاں سامنے آئی ہیں۔ ان میں مولانا کلیم کے ادارے جمعیت امام ولی اللہ الاسلامیہ ٹرسٹ سے وابستہ کھاتوں میں 20 کروڑ روپے آنے کی بات بھی شامل ہے، جس میں سے بڑی رقم بقول اے ٹی ایس مولانا کلیم نے اپنے ساتھ تبلیغ اسلام کرنے والوں کو بھیجی ہے۔ اے ٹی ایس کے مطابق جو پیسے ٹرسٹ کے کھاتوں میں آئے ہیں مولانا کلیم ان کے ذرائع نہیں بتا سکے ہیں۔ اے ٹی ایس نے جن 3 افراد کو گرفتار کیا ہے ان کے بارے میں اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ تبدیلی مذہب کے لیے ہوئی فنڈنگ سے مولانا ادریس نے مظفر نگر کے رہائشی علاقے میں 60 لاکھ روپے کا مکان بنوایا۔ یہ مکان گزشتہ 3 مہینوں کے اندر بن کر تیار ہوا۔ اے ٹی ایس کی پریس ریلیز میں مزید لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل بھی خریدی۔ ان املاک کے لیے ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے، اس کا بقول اے ٹی ایس مولانا ادریس ابھی جواب نہیں دے سکے ہیں۔ انصاف مانگنے والوں پر ایف آئی آر جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ ملک پر جب سے فرقہ پرستوں اور فاشزم کے علمبرداروں کی حکومت آئی ہے، ظالم کے بجائے مظلوم ہی پابند سلاسل کیے جا رہے ہیں۔ انصاف مانگنے والوں پر ایف آئی آر جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ ان خیالات کا اظہار کل ہند مجلس اتحاد المسلمین دہلی کے صدر کلیم الحفیظ نے پریس کو جاری ایک بیان میں کیا۔ کلیم الحفیظ نے کہا کہ مجلس کی جانب سے مظلوم رابعہ سیفی کے لیے پوری دہلی میں کینڈل مارچ نکالے گئے تھے، لیکن ذاکر نگر کے مارچ کو پولیس نے زبردستی روکنے کی کوشش کی، جبکہ مارچ پوری طرح سے پرامن تھا۔ اسی دن کانگریس کا جلوس بھی تھا جس کو پولیس نے کچھ نہیں کہا اور مجلس کے جلوس کو نکلنے ہی نہیں دیا اور بار بار روکا۔ اس کے باوجود کہ مجلس کے کارکنان پوری طرح پرامن رہے۔ کلیم الحفیظ نے مزید کہا کہ اب 20 دن بعد پولیس نے صدر مجلس اور ایک کارکن کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے اور بغیر اجازت جلوس نکالنے کا الزام لگایا ہے، حالانکہ پولیس کو پہلے ہی مطلع کر دیا گیا تھا۔
دہلی سے بہار تک نظر آیا بھارت بند کا اثر۔ زرعی قوانین کے خلاف تقریباً 1 سال سے مظاہرہ کر رہے کسانوں نے 27 ستمبر یعنی پیر کے روز بھارت بند کا اعلان کیا تھا، جسے کئی سیاسی پارٹیوں کی بھی حمایت حاصل رہی۔ یہ بھارت بند آج انتہائی کامیابی کے ساتھ 4 بجے ختم ہوا۔ بند کا اثر پورے ملک میں دیکھا گیا اور کئی جگہ ٹرینیں رک گئیں تو کہیں سڑکیں سنسان نظر آئیں۔ کسان ملک کے الگ الگ حصوں میں مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ مقامات پر مظاہرین نے سڑکوں اور ریلوے ٹریک کو جام کر کے زرعی قوانین کے خلاف اپنا احتجاج درج کیا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دہلی سے لے کر بہار تک اور ہریانہ و پنجاب سمیت کئی ریاستوں میں آج کے بھارت بند کا اثر دیکھنے کو ملا۔ پنجاب اور ہریانہ میں مختلف مقامات پر کم و بیش 2 درجن ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ وہیں راجدھانی دہلی کی طرف سڑک ٹرانسپورٹیشن بڑے پیمانے پر متاثر ہوا۔ سنیکت کسان مورچے نے صبح 6 بجے سے شام 4 بجے تک بھارت بند کی اپیل کی تھی، جس پر کئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے بھی حمایت دی۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کسانوں کی تحریک کی حمایت میں ٹویٹر پر لکھا کہ کسانوں کا عدم تشدد ستیہ گرہ آج بھی برقرار ہے، لیکن استحصال پسند حکومت کو یہ پسند نہیں ہے۔ منی لانڈرنگ معاملے میں ای ڈی ٹیم کی اعظم خان سے گھنٹوں تفتیش۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان سے منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں سیتاپور جیل میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ٹیم نے تفتیش کی ہے۔ اعظم خان سے جیل کے اندر کئی گھنٹوں تک تفتیش کی گئی۔ رامپور کے ممبر پارلیمنٹ اور ایس پی لیڈر اعظم خان 27 فروری 2020 سے کئی معاملات میں سیتاپور جیل میں بند ہے۔ وہ 10 ستمبر کو میدانتا اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد جیل میں آئے تھے۔ گزشتہ پیر کو ہائی کورٹ کا حکم لے کر جیل میں پہنچی ای ڈی کی ٹیم نے تقریباً 3 گھنٹوں تک اعظم خان سے بند کمرے میں تفتیش کی تھی۔ گزشتہ منگل کو پھر ای ڈی کی ٹیم نے 4 گھنٹے تک لمبی تفتیش کی۔ اس کے بعد ٹیم کے افسر شام 4 بجے جیل سے چلے گئے تھے۔ یہ ہے ہندو سماج دلت مندر میں کیسے گھس آیا۔ کرناٹک میں ایک دلت نوجوان کے مندر میں داخل ہونے کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس کے پریوار پر نہ صرف جرمانہ عائد کیا گیا بلکہ اس پریوار کو اجتماعی بھوج کا اہتمام بھی کرنا پڑا۔ پولیس کے مطابق یہ نوجوان لکشمی دیوی مندر گیا تھا۔ اس کے بعد نوجوان کو جبراً بھوج کا اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا، جس میں 11,000 روپے خرچ ہوئے۔ پولیس کے مطابق یہ معاملہ 11 دن پہلے سامنے آیا۔ مندر کے پجاری پر الزام ہے کہ اس نے اس نوجوان کو بھوج کا اہتمام کرنے کے لیے زبردستی دباؤ ڈالا۔ پولیس کے مطابق چند ماہ قبل گاؤں میں چوری ہوئی تھی، جس کے بعد گاؤں والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پجاری کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس مندر میں داخل نہیں ہوگا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس معاملے میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بتا دیں کہ 4 ستمبر کو بھی ایک ایسا معاملہ سامنے آیا تھا۔ دلت برادری سے تعلق رکھنے والے ایک پریوار کا 2 سال کا بچہ مندر میں گھس گیا تھا، جس کے بعد اس پریوار کو ہراساں کیا گیا تھا۔ یہ معاملہ کوپل ضلع کے ہی میاں پور گاؤں کا تھا۔ اس معاملے میں 5 لوگوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا۔ تلنگانہ میں سوشل اسٹڈی کی کتاب میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مذموم کوشش۔ تلنگانہ میں 8ویں جماعت کی سماجی علم کے اسٹڈی مٹیریل میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی گئی اور دہشت گردی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں بندوق اور مسلم حلیے کو دکھایا گیا۔ طلباء میں فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنا ملک میں امن و سلامتی کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے سے مسلمانوں میں بے چینی ہے، حالانکہ اسلام آپس میں محبت اور بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے۔ ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے کہا کہ طلباء کے ذہن میں امن کو امن پر مبنی تعلیم کے ذریعے سے ہی داخل کیا جا سکتا ہے۔ SIO تلنگانہ کا پبلشر سے مطالبہ ہے کہ ان کتابوں کو فی الفور واپس لیا جائے اور نئی کتابوں میں ان نامناسب تصاویر کو حذف کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ اس قسم کے نصاب کی اشاعت کی اجازت نہ دیں بلکہ اس فرقہ پرست ذہنیت کے خلاف سخت اقدامات اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔